آج میں موجود ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ چلنے جیسی نعمت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا، باہر نکلے اور زندگی میں بہت بڑی بڑی چیزیں اچیو کی۔ نا امیدی اگر کوئی انسان کر جائے، اگر صحیح چلتا پھرتا انسان کر جائے تو وہ بیڈ پہ پڑ جاتا ہے۔ نیشنل پوائنٹ کی ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم، نیشنل پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں وجیہہ نجم۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں کچھ بھی حاصل کرنا ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ فزیکلی کیسے ہیں، آپ کے ساتھ کیا حادثے پیش آئے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں کہ آپ نے کچھ حاصل کرنا ہے تو آپ زندگی میں یقیناً آگے بڑھ سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ آج میں موجود ہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو موت کے منہ سے واپس آئے ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ چلنے جیسی نعمت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی اس ویکنس کو اپنی اسٹرینتھ بنایا، باہر نکلے اور زندگی میں بہت بڑی بڑی چیزیں اچیو کی۔ آپ ان کے اچیومنٹ سے ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ ایوارڈز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیشنل لیول پہ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ایکٹنگ بھی کرتے ہیں، ماڈلنگ بھی کرتے ہیں۔ ان کی والدہ کو اس حادثے میں انتقال ہو گیا تھا، لیکن یہ خود چلنے کی نعمت سے محروم ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ باہر نکلے۔ انہوں نے اس فیلئر کو اپنے اوپر سر پہ سوار نہیں کیا، بلکہ اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کے باہر نکل کے ہر چیز کا مقابلہ کیا، اور آج ماشاءاللہ یہ بہت اچھے مقام پہ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان کی کہانی جانیں گے کہ ان کے ساتھ یہ حادثہ کیسے پیش آیا تھا، اور اب آج یہ اس حادثے کے بعد جس مقام پہ ہیں تو یہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا فرق آیا آپ کی زندگی میں؟ جی اس حادثے سے پہلے یہ تھا کہ ہم فرینڈس میں آتے جاتے تھے، میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ساؤتھ افریقہ کا پلیئر ہے جونٹی روڈس، تو سب مجھے، میری اتنی اچھی فیلڈنگ تھی کہ سب مجھے وہی کہتے تھے، تو ڈریسنگ کرنا، یہ چیزیں کرنا میرا عام معمول تھا۔ تو بس جب ایکسیڈنٹ ہوا تو زندگی کٹ کے رہ گئی، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہمت کی، اور ہمت کرتے کرتے پھر میں ایک این جی او سے تھوڑا منسلک ہوا، مائل اسٹون سے اور ڈریم این جی او سے، یہ دو این جی اوز ہیں، تو ان کے ساتھ منسلک ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ ان کے ساتھ آل پاکستان گیمز میں گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں، مجھے دیکھ کے ہمت ملی، میں انکریج ہوا، ہمت ملی۔ پھر ہمت کرتے 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 یہ ہے کہ 2012 میں آل پاکستان گیمز میں نے یہ والا کپ جیتا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، کرکٹ میں بھی، اور پھر مجھے میڈلس شیڈلس بھی ملے وہاں پہ۔ ٹیبل ٹینس میں نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی، ریس میں فرسٹ آیا تھا، اور اسی طرح پھر آگے لائف چلتی رہی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ سر مجھے بتائیے گا کہ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، جب آپ پہلے بالکل ٹھیک ہو اور اچانک سے آپ کے اوپر ایک اتنا بڑا حادثہ پیش آ جائے تو لوگ بہت جلدی ہمت ہار لیتے ہیں، لیکن آپ نے ماشاء اللہ اس سب کے باوجود باہر نکل کے آپ نے کام کیا، آپ ایکٹنگ بھی کریں، ماڈلنگ بھی کریں، تو کیا آپ ایک منٹ کے لیے بھی آپ ڈسکریج نہیں ہوئے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، میں کیسے کروں گا، پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، نا امید نہیں ہوئے زندگی سے؟ جی نا امیدی اگر کوئی انسان کر جائے تو وہ تو پھر اگر صحیح چلتا پھرتا انسان کر جائے تو وہ بیڈ پہ پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ میں مجھے کافی ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ میرے کچھ فرینڈس نے مجھے ہمت دلائی، جس میں شاہد اجمل بٹ صاحب میرا بیسٹ فرینڈ ہیں، اور ابرار اور ایسے کئی فرینڈس ہیں جنہوں نے مجھے ہمت دی۔ پھر میں ہمت پکڑی، میں نے کہا میں نے اب زندگی میں کچھ کرنا ہے، تو ایسے کرتے 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 پھر ہمت کی۔ تو جب میں اکثر پہلے میں خود جاتا نہیں تھا، میرے ساتھ ویل چیئر پہ کوئی ساتھ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو بس پھر ایسی ہمت کی کہ بس اللہ کا کرم ہے، اب میں ویل چیئر پہ ایوری تھنگ خود جاتا ہوں، میں میٹرو بس پہ بھی سفر کرتا ہوں، اسپیڈو بس پہ بھی سفر کرتا ہوں، اور اکثر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے جا رہا ہوتا ہوں، انسان ہے، ٹھیک ہے، انسان اگر چلتا ہے وہ چلتا تھک جاتا ہے، ہم تو ہاتھوں سے چلانا ہے، ہم نے تو ہاتھ تھک جاتا ہے، تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی بائک کو پکڑ کے مطلب آتا جاتا رہتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ یہ اوپر والے کا کرم ہے، یہ صرف اوپر والے کا کرم ہے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے بتائیے گا کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ کوئی ایکٹر ہوگا یا کوئی ماڈل ہوگا تو ہمارے ذہن میں ایک بڑی فٹ سا امیج بن جاتا ہے کہ بڑا گڈ لکنگ ہوگا، بڑا ہینڈسم ہوگا، بڑا ایکٹیو ہوگا، تو آپ نے جب ماڈلنگ میں آئے اس سب سچویشن کے بعد، ویل چیئر پہ ہونے کے بعد، تو آپ کو کیا کیا ہرڈلز فیس کرنے پڑے تھے لوگوں کی طرف سے اس میں؟ جی بات یہ ہے کہ مجھے یہ ہرڈلس تو اسٹارٹ میں تو تھوڑا سا کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے جو مینٹونز ہیں مونی خان جی، وہ ماشاءاللہ شروع سے کافی عرصے سے ماڈلنگ کروا رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا۔ بیسکلی انہوں نے مجھے، اگر میں یہ کہوں کہ ماڈلنگ والی لائف دی ہے تو وہ انہوں نے مجھے دی ہے، انہوں نے مجھے ہمت دلوائی ہے کہ بھئی تم لوگ سب کچھ کر سکتے ہو،
تو اس وجہ سے میں پھر کرتے 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 ماشاءاللہ میں تقریباً 3-4 سال سے ماڈلنگ شو کیے ہیں. اور پھر اس کے بعد پھر مجھے ایک ایڈ میں مجھے حلیب دودھ کے ایڈ میں مجھے چانس ملا, اس میں نے ایڈ کیا. اس کے بعد پھر مجھے ایک اور آٹومیٹ کی ویل چیئر تھی, اس کے پروموشن کا تھا, جو ویل چیئر پاکستان میں بنی ہے اور باہر کے ملک میں, سارے باہر کے ملک میں گئی ہے, تو اس کی پروموشن میں نے کی تھی اللہ کے کرم سے. پھر میں نے ایک ISPR کا نیشنل 23 مارچ کا پچھلے سال کا سانگ بھی کیا ہوا ہے. تو اس کا کرم ہے, یہ سب پنجتن کے گھرانے کا کرم ہے. میری تو کوئی اوقات نہیں, بڑا عام سا سمپل سا سادہ سا بنتا ہوں, لیکن پاکستانی ہوں, پاکستان سے پیار کرتا ہوں اور ہمت کرتا ہوں. اور میرا دوسرے لوگوں سے بھی یہ کہنا ہے جو ڈسیبلز ہیں کہ ہمت کریں, جینا کیا زندگی سے ہار کے پس جھڑ کے بعد آتے ہیں دن بہار کے. اور میں شعر و شاعری بھی کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ نا امید ہو جاتے ہیں, ہم جیسے لوگ جو بالکل ٹھیک ہوتے ہیں, بالکل ایکٹیو ہوتے ہیں, کبھی کبھی کوئی زندگی میں ایک برا فیز آتا ہے تو ہم ہمت ہار کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ نے جتنی بھی اچیومنٹس کی ہیں وہ آپ نے اپنے اس فیز کے بعد کی ہیں. تو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کیا ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, یا میں ہی کیوں, یا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ مطلب جب یہ چیزیں جب میں اپنی یہ اچیومنٹس کچھ بھی نہیں ہوئی تھی, تب کبھی کبھی ایک دو دفعہ ہوا. کیونکہ میں بھی انسان ہوں, میں بھی ڈس ہارڈ ہو سکتا ہوں. کیونکہ جس انسان نے ایک ہیرو والی لائف گزاری ہو اسٹارٹ میں چلتے پھرتے کی, تو کہتے ہیں نا زندگی کا دوسرا نام وقار وکی تھا, ٹھیک ہے. ابھی مجھے لوگ وکی پاکستانی کے نام سے بھی جانتے ہیں, یہ اوپر والے کا کرم ہے. اور میں یہاں میچ دیکھنے جب بھی اسٹیڈیم جاتا ہوں تو میں فری جاتا ہوں. جتنے بھی پولیس والے ہیں سب بڑا پیار کرتے ہیں, کمپرومائز کرتے ہیں, PCB والے بھی. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاں اسٹارٹ میں ہوئی تھی, لیکن پھر ایسی ہمت پکڑی کہ اب ہمت بھی مجھ سے کبھی کبھی کہتی تھوڑی سی ہمت دے دو. بہت اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں, تو اس کے بعد آپ کی زندگی نے کیسے پلٹی کھائی؟ بس والدہ کا انتقال ہو گیا تو بس پھر ہمت ہاتھ چھوڑ گئے تھے. تو میری سسٹر ہیں, انہوں نے مجھے سنبھالا, اللہ ان کو زندگی دے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ بہن ہے وہ ماں میری بن گئی. تو یہ آج اگر میں سانسیں بھی لے رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا میں ان کی بدولت ہوں. کیونکہ اگر کوئی بھی ڈسیبل پرسن ہے تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کی جو حالت ہے تو اس کے گھر والوں کی وجہ سے, اگر گھر والے سپورٹ نہ کرتے تو میں اس وقت کچھ بھی نہیں ہوتا. کب کا میں زندگی اس وقت میں شاید ہوتا ہی نہ. تو میں سارا کریڈٹ اپنی بہن کو دیتا ہوں, کیونکہ وہ ماں بن کے انہوں نے مجھے سنبھالا ہے اور ابھی تک وہ میری بہت کیئر کر رہی ہیں. اور میں خاص طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی فیملی کا ساتھ ہمیں دینا چاہیے. اور ہم اگر کوئی ڈسیبل ہے تو اسے چاہیے کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں. گھر میں رہ کر تو کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگ آپ کو کچلتے جائیں گے, تو آپ مایوس ہو کر پڑے رہیں گے. اور لوگوں کو اپنا دکھ مت سنائیں, دکھ سنانے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو اپنی ہمت دکھائیں تاکہ لوگ بھی کہیں کہ واقعی کہ کوئی ہمت والا ہے. وقار صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ 38 ایئرز آپ کی عمر ہو گئی ہے, اتنی زیادہ چیزیں آپ نے اچیو کر لی ہیں, تو ابھی تک آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ جی شادی یہی اس لیے نہیں کی کیونکہ میرا جب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, پھر یہ ہے کہ ہمت ہار گیا. پھر کافی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک بندہ ڈسیبل ہو جاتا ہے تو ایک دو جگہ سے رشتے ہوئے تھے, لیکن یہ ہے کہ کئی لوگوں نے مطلب اس طرح کر دیا. لیکن اب آتے ہیں, لیکن اب میں کرتا نہیں ہوں کیونکہ ابھی میں نے زندگی میں ابھی اور بھی کچھ اچیومنٹ کرنا ہے. لیکن یہ ہے کہ دل میں ہے کہ مطلب کوئی اچھا پیئر ملے تو پھر ہی بندہ کرے نا, ایسا تو نہیں کر سکتا. مجھے بتائیں کہ آپ کو ایکٹنگ کا شوق ہے, آپ ایکٹنگ کرتے بھی ہیں, تو آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ جی میرا فیوریٹ ایکٹر شاہ رخ خان ہے, اور سیدھی سی بات ہے میرا آئیڈیل ہے, مجھے اچھا لگتا ہے. ذرا شاہ رخ خان کا کوئی فیوریٹ ڈائلاگ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو, جو بہت زیادہ سنتے ہو, ذرا وہ ایکٹ کر کے دکھائیں. مان کا, مریادا کا, وشواس کا, پیار کا, اگر گنگا کی حفاظت کرنا پیار ہے تو ہے اور ہمیشہ رہے گا. باؤ جی گنگا میری زندگی ہے باؤ جی, میں گنگا کے بغیر جی نہیں سکتا. کدھر ہے آپ کی گنگا؟ گنگا میرے خوابوں میں, میرے خیالوں میں, میرے دل کی دھڑکنوں میں. چلے بہت اچھی بات ہے, اللہ اس کو وہیں پہ رکھے. تو میرے سامنے میں تیرے سامنے, تجھ کو دیکھوں کہ پیار کروں, یہ کیسے ہو گیا تو میری ہو گئی, کیسے میں اعتبار کروں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہت شکریہ جی. تو میرے ساتھ وقار صاحب موجود تھے, ہم نے ان کا ٹیلنٹ بھی دیکھا. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بتایا کہ وہ زندگی سے نا امید ہو گئے تھے, لیکن دوبارہ وہ زندگی میں کس طرح سے واپس آئے ہیں. ان کی والدہ کے انتقال کے بعد وہ بہت زیادہ نا امید ہو گئے تھے, ان کو لگتا تھا کہ وہ زندگی میں آگے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن ماشاءاللہ سے اس سب کے باوجود انہوں نے اس کو اپنی اسٹرینتھ بنا کے وہ زندگی میں آگے بڑھے, اور آج ان کی اچیومنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ اس چیز نے ان کو روکا نہیں, اس چیز کو انہوں نے اپنے سر پہ سوار نہیں کیا. یہ ان کی بہت اچھی بات ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اس طرح کے
حادثے ہونے کے بعد لوگ بہت زیادہ اکیلے رہنا شروع کر دیتے ہیں, کمرہ بند کر کے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. لیکن اگر ہم ان کو دیکھیں تو یہ ماشاء اللہ سے جتنے خوش اخلاق ہیں, وہ آپ نے بھی دیکھا کہ ہنستے مسکراتے رہتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ سے اور کسی سے بھی کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. یہاں پہ میرا صرف حکومت کو یہ پیغام ہے کہ اگر ایسے لوگ اپنا درد دکھاتے نہیں ہیں تو دل دل میں ان کو درد ضرور ہوتا ہے, ان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, اور یہ ہماری حکومت کا اور ہماری عوام کا کام بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں. اور میں چاہتی ہوں کہ حکومت ایسے لوگوں کے لیے پلیٹ فارمز بنائے جہاں پہ وہ باہر نکل کے جو اتنا ٹیلنٹ وہ اپنے اندر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کو باہر نکالیں. اگلے شو میں اگلی سٹوری کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.